بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نماز کی شرائط کا بیان چل رہا تھا۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم نے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحب اور نماز کی شرائط کے مسئلہ نمبر 1 سے مسئلہ نمبر تک کو سیکھا۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 15 میں نماز کی شرائط کے بقیہ مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں قبلہ معلوم نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے، تو اب اپنے دل کی گواہی دے۔ دل جس طرف گواہی دے اسی طرف ہی نماز پڑھ لے۔ اگر بے سوچے سمجھے نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بے سوچے سمجھے نماز پڑھ لی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ وہی تھا جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہاں آدمی تو موجود ہیں لیکن پردہ اور شرم کے مارے نہیں پوچھا اور ایسے ہی نماز پڑھ لی تو اگر قبلہ غلط تھا تو نماز نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ اگر کوئی بتانے والا نہ ملے اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرف نماز پڑھی ہے اس طرف قبلہ نہیں تھا تو پھر بھی نماز ہو گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر بے رخ نماز پڑھ رہی تھی اور پھر نماز میں ہی معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ دوسری طرف ہے، تو اب نماز میں ہی قبلے کی طرف گھوم جائے۔ اگر معلوم ہونے کے بعد بھی قبلے کی طرف نہیں موڑی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر نفل نماز، سنت کوئی بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، اور نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ جس طرف چاہے اپنا منہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر پہلے سورت پڑھی اور پھر الحمد شریف پڑھی تب بھی نماز دہرانا پڑے گی۔ اگر بھولے سے ایسا کیا تو پھر سجدہ سہو کر لے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ الحمدللہ کے بعد کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک آیت پڑھتی ہے تو ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ وہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو تو یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 17 ہے کہ سجدے کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ صرف ماتھا زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ماتھا نہیں لگایا صرف ناک ہی زمین پہ لگائی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہے کہ وہ ماتھا نہیں لگا سکتی تو یہ ایک الگ بات ہے۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی کہ ذرا سا سر اٹھایا اور پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کر لیا تو اب ایک ہی سجدہ شمار ہوگا، اور ایک سجدہ کرنے سے نماز بالکل نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمدللہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ نماز بالکل صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 20 ہے کہ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ لمبی سورت نہ پڑھیں اور نہ ہی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر کریں، بلکہ جو چیز چاہے وہ پڑھ لیں۔ سورت کو باقاعدہ مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار وہ صورتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھی ہیں پڑھ لیا کرے تو مکروہ نہیں ہے بلکہ اس کا ثواب ہوگا۔ تو یہ تھی نماز کی شرائط۔ آئیے انہی شرائط کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتے ہیں۔
نماز کی شرائط کا بیان چل رہا ہے تو مسئلہ نمبر 11 سے آج شروع کریں گے کہ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس سے یہ پوچھ سکیں، تو اب اپنے دل کی گواہی کو لینا ضروری ہے۔ اگر دل کی گواہی کے بغیر نماز پڑھے گی اور بعد میں معلوم ہوگا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر دل کی گواہی پر نماز پڑھے گی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ درست نہیں تھا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی ہے اور جدھر نماز پڑھی معلوم ہوا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا تو تب بھی نماز ہو گئی۔ ہاں، اگر کوئی وہاں موجود ہے لیکن پردے اور شرم کی وجہ سے نہیں پوچھا اور بغیر پوچھے ہی نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ درست نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوچھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر بغیر رخ کے نماز پڑھی اور پھر نماز میں ہی معلوم ہو گیا کہ جہاں نماز پڑھ رہی ہے اس طرف قبلہ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف قبلہ ہے، تو اب نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ نماز میں ہی قبلے کی طرف اپنا منہ موڑ لیں۔ اگر نماز کے اندر قبلے کی طرف منہ نہیں موڑیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ جائز ہے۔ کوئی بھی فرض، سنن، نوافل نماز پڑھیں تو یہ ٹھیک ہوگا، اور نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے وہ جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر الحمد سے پہلے سورت پڑھ لی ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے تو اب نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو سجدہ سہو کر لیں۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ الحمدللہ کے بعد کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک ہی آیت یا 2 آیتیں الحمدللہ کے بعد پڑھی ہیں تو اگر وہ ایک آیت اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو سکتی ہے تب بھی نماز درست ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17 ہے کہ سجدہ کرتے وقت ناک اور ماتھا دونوں زمین پر لگنے چاہیے، لیکن اگر کسی نے صرف ناک لگائی اور ماتھا نہ لگایا تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں، کسی نے ماتھا لگا دیا اور ناک نہ لگا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بحالت مجبوری اگر کوئی شخص ماتھا نہ لگا سکے، فقط ناک ہی لگا لے تو تب بھی نماز درست ہوگی۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی کہ ذرا سا سر اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدہ کر لیا تو اب ایک ہی سجدہ شمار ہوگا، 2 سجدے شمار نہیں ہوں گے، اور اس طرح نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، لہٰذا اسے پھر سے نماز پڑھنی ہوگی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر کسی نے بھول کر الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملا دی یا جان بوجھ کر بھی کوئی سورت ملا دی تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہوگی، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے۔ مسئلہ نمبر 20 ہے کہ دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی نہ پڑے اور کسی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھ لے، کیونکہ سورت کا مقرر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھی وہ صورتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پڑھی ہیں پڑھ لیا کرے تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے الفاظ کی ادائیگی میں خوب توجہ، دھیان اور تجوید نصیب فرمائے اور ان کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے تاکہ ہمارے عبادات خوب قبول و منظور ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔